مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علامہ صاحب نے اپنے انداز میں زکوٰۃ کے حوالے سے چیزوں کو ڈیفائن کیا۔ میں چاہوں گا کہ بہت ہی آسان الفاظ میں، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے صاحب نصاب آج کے دور میں، آج کے دن میں کون ہے اور کیسے ہے، اس پہ تھوڑی سی توجہ اگر آپ دیں، مہربانی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی کریم، اما بعد۔ ایک تو پوری امت مسلمہ کو آپ کے چینل کے توسل سے جو ہے وہ میں رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اس مبارک مہینے کا احترام کرنے اور اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نیکیوں کے پیکج کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت اچھا بیان فرما رہے تھے علامہ پیر زادہ فیض اللہ سہروردی صاحب زکوٰۃ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ الہی۔ تو نصاب زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے تو نصاب کے مختلف جو ہے وہ پہلو ہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، گولڈ ہو، تو جو ہے وہ 7.5 تولے سونا اگر اس کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی ضرورت اصلیہ جو ہے وہ نکالنے کے بعد، تو وہ بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اور اگر چاندی کی صورت ہے تو 52 تولے چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہو تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن فی زمانہ ہمارے ہاں جو کرنسی ہے وہ چاندی اور سونے کی نہیں چلتی۔ ہمارے ملک میں جو ہے جو روپیہ چلتا ہے، تو اس ہر سال جو ہے وہ حکومت پاکستان اور علماء جو ہے وہ نصاب جو ہے اس کا بیان کرتے ہیں۔ تو وہ تقریباً 80,000 روپیہ جو ہے وہ چاندی کے حساب سے اس کا نصاب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اس سال کے 2025 کے لیے۔ ایسے ہی یہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ مختلف چیزیں ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا کہ وہ چاندی کے حساب سے جو نصاب بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اس کے لیے جو ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا پہلے بھی کہ اس کے لیے سال کے بعد جو ہے یہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، سوائے عشر کے یا فصل کا جو زکوٰۃ ہم بیان کرتے ہیں اس کے، باقی مال کے لیے جو ہے شرط ہے کہ وہ حولان حول ہو، ٹھیک ہے۔ سال گزرنا شرط ہے۔ اور اس کے ذمے جو بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، وہ یہ بھی دیکھے گا کہ اس کے ذمے قرض کتنا ہے۔ وہ قرض اس سے منہا کرنے کے بعد، لیس کرنے کے بعد جو باقی اماؤنٹ بچتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اور وہ ضرورت اصلیہ میں سے جو ہے وہ نکالنے کے بعد، یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کا جو ہے وہ پابند ہے۔ اور اگر اس کے اوپر قرض اتنا ہے کہ وہ قرض لیس کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں رہتا تو پھر وہ اس کے ذمہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینا واجب، لازم، فرض جو ہے وہ نہیں۔ اچھا، اس انداز میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کاروبار بہت اچھے لیول پہ ہے یقیناً، لیکن ان کی جو رقم ہے یا ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ مطلب وہ اس کو وہ اسی سراؤنڈنگ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ مال کا پورا سال گزرنا اور پھر وہ اس میں نہیں، اس ضمن میں آتا تو پھر زکوٰۃ دو نہیں دے صورتیں اس کی جو ہے پھر وہ ایوریج نکال لی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مارکیٹ سے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بڑی رقم جو ہے مارکیٹ میں لگی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اس صورت میں ان کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے لینے ہیں مارکیٹ سے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو رقم ہے وہ کتنی مارکیٹ میں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے جس کے ملنے کی امید ہے۔ کچھ تو ڈوبی ہوئی رقم ہوتی ہے جس کے ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہماری جیب میں ہے وہی ہمارے ہیں، بس جو تو نہیں ہے وہ تو وہ پتہ نہیں اب لوگوں کی طرف سے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو پھر وہ جو قرض ان کے ذمے ہے پھر وہ بھی تو ان کا نہ ہوا، ان کا نہ ہوا۔ ایسی اگر کاروباری زبان میں اگر ان کی ہم بات کی جائے تو ایسا نہیں ہے۔ جو ڈوبی ہوئی رقم کے علاوہ جو رقم آپ کی مارکیٹ میں ڈیو ہے وہ بھی شامل کی جائے گی، اور ایسے ہی جو آپ نے مارکیٹ میں دینی ہے وہ اس سے لیس اور منہا کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے آپ کے ذمے، وہ جو ہے وہ قابل زکوٰۃ رقم ہے جس پہ کٹوتی ہوگی۔ اس پہ کٹوتی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ صاحب نصاب کی جو شرعی حیثیت ہے وہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب بیان کر رہے تھے، اور چونکہ حالات بھی ایسے ہیں اور لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم پورا سال بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ سوالات ہمیں ہمارے روٹین کے پروگرامز میں بھی آ جاتے ہیں اور ہم اس میں بھی اس کی وضاحت اکثر دیتے رہتے ہیں، اور لیکن چونکہ سال کے بعد ایک لوگوں کا ایک کنسیپٹ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کریم میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لوگ دیتے بھی ہیں، تو اسی لیے اس پر گفتگو کرنا اور اس انداز میں گفتگو کرنا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے انشاءاللہ۔